ہمارے گھر کے سامنے ایک صاحب آ کر رہنے لگے۔ صاحب کیا تھے، طالب علم تھے، لیکن ٹیپ ٹاپ سے صاحب بنے رہتے تھے۔ میں بھی طلبہ تھی، کالج جاتے جاتے اس سے سامنا ہو جاتا تھا۔ وہ بھی جیسے طاق میں ہوتا، جو ہی اس کے گھر کے سامنے سے گزرتی وہ اپنے دروازے سے نکل رہا ہوتا۔ اس کا انداز مجھے اچھا لگا۔ چھٹی کے دن ہمارا سامنا نہ ہو پاتا تو اپنے کمرے کی کھڑکی کے پٹ نیم ہوا کر اس کے مکان کی طرح چوری چھپے دیکھتی، شاید کہ وہ بھی کھڑکی میں موجود ہو۔ کچھ دن گزرے کہ اس نوجوان کی مٹ بھیڑ میرے والد سے ہو گئی۔ علیگ سلیگ کے بعد انہوں نے دریافت کیا، نئے پڑوسی ہو، میری بیٹک میں آج چہ پیتے ہیں۔ انہوں نے نام پوچھا تو نوجوان نے بلند بخت بتایا۔ نام تو خوب ہے، والد کا کیا نام ہے؟ کہاں سے آئے ہو؟ والد کا نام میر عالم ہے اور قصور سے آیا ہوں۔ لاہور گورنمنٹ کالج میں داخلہ ہوا ہے اور یہ مکان جس میں رہائش پذیر ہے والد صاحب کے دوست عبداللہ صاحب نے کرائے پر دلوایا ہے۔ واہ بھائی واہ، کیا خوب! قصور کے میاں میر عالم صاحب تو میرے کلاس فیلو تھے۔ وکیل ہے نا تمہارے ابا جان؟ جی ہاں بالکل ٹھیک۔ بیٹھک میں اور بھی باتیں ہوئی۔ بلند بخت کے والد سے سچ مچ کا دیرینہ تعلق نکل آیا تھا۔ تو والد صاحب نے کہا، بلند میاں، اب اکیلے گھر میں رہنے اور خود چولہا پھونکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے گھر سے متصل ایک چھوٹا سا انیکسی ٹاپ پورشن ہے۔ اپنا سامان اٹھاؤ اور اس میں آ جاؤ، کرایہ بھرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ والد صاحب کمال شفقت سے ملے تو بلند بخت کو بھی انکار کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ اگلے دن وہ کرائے کا گھر واپس کر کے ہمارے بغلے کی انیکسی میں آ بسا۔ اب کھانا ہمارا ملازم صبح و شام بلند انیکسی میں پہنچانے لگا۔ والد نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا کیونکہ ان کا کوئی بیٹا نہ تھا۔ وہ بھی ابا جان کے اخلاق سے بہت متاثر تھا۔ اس نے لاکھ منع کیا کہ کھانا بھجوانے کی تکلیف نہ کیا کرے، لیکن والد نہ مانے، کہنے لگے خود کیا پکاؤ گے، اور بازار کے کھانے صحت خراب کرتے ہیں۔ خان سامہ ماں بناتا ہے اور ملازم پہنچاتا ہے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اب وہ بھی امی جان کو سلام کرنے کبھی کبھی ہمارے ڈرائنگ روم میں بھی آ جاتا تھا۔ اب وہ گھر میں موجود ہوتے تو ان کے خاصی گپ شپ رہتی، ورنہ امی دو چار باتیں کر لیتی لیکن میں اس کے سامنے نہ جاتی تھی۔ ایک روز ابا جان نے اسے کہا، بیٹا، زیبا کو ایف ایس سی کے پیپر دینے ہیں اور سائنس کے ایک دو مضامین اسے مشکل لگتے ہیں۔ اگر تم ایک ماہ شام کو اس کی تیاری کروا دو تو بڑا احسان ہوگا۔ انکل، احسان کی کیا بات ہے، میری خوش نصیبی ہے کہ آپ کے حکم کی تعمیل کروں۔ میں ضرور زیبا بی بی کو پڑھا دیا کروں گا۔ میرے دل میں تو شروع سے اس کے لیے پسندیدگی کے جذبات تھے۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ دلی دل میں وہ سبق بھی پڑھنے لگی جو طلبگار محبت اپنے محبوب کے حضور پڑھا کرتے ہیں، بڑے طریقے اور سلیقے مگر صبر کے ساتھ۔ بالآخر میں نے اسے اپنی سوچوں کا شریک سفر کر لیا۔ وہ میری جانب متوجہ ہوا اور میں نے سمجھ لیا کہ اس کے دل میں بھی میرے لیے محبت کی جوت جاگنے لگی ہے۔ امتحان ختم ہو گیا، اسے ملاقات کا جواز بھی ختم ہو گیا، مگر دل کی لگی اور بے چین رہنے لگی۔ وقت گزرنے لگا، اب والدین میری شادی کی فکر میں لگ گئے۔ ابو کی نظر میں بلند بخت ایک شریف نوجوان تھا۔ اگر وہ اشارتاً بھی کہتا تو وہ فوراً میرے اس کے ساتھ شادی کر دیتے، مگر بلند بخت نے ایسا کوئی اشارہ نہ دیا۔ بالآخر میں نے اسے کہا، بلند، تم جلد اپنے والدین کو لاؤ اور میرا رشتہ مانگو، ورنہ ابو میری شادی کسی اور سے کر دیں گے۔ میں فی الحال شادی کرنے سے مجبور ہوں جب تک کوئی بہت عمدہ نوکری نہیں مل جاتی۔ ابھی مجھے کم از کم 5 سال دیر ہے۔ اگر تم 5 سال انتظار کر سکتی ہو، پھر میں کسی نہ کسی دن رشتہ مانگنے تمہارے والدین کے پاس ضرور آؤں گا۔ اس کے جواب سے مجھے مایوسی ہوئی، لگا وہ مجھے حاصل کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ وقت پاس کرنے کو ملتا تھا لیکن میں تو بہت سنجیدہ تھی۔ میں اس معاملے میں دوسری لڑکیوں سے مختلف تھی۔ اہم بھرنے اور وقت ضائع کرنے کی بجائے میں نے اس سے قطع تعلق کر لیا۔ اس میں میری بھلائی تھی کہ والدین کی خوشنودی کو ان کی اطاعت کرو،
انہی دنوں ان کا تبادلہ ہو گیا اور وہ ہمارا شہر چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے بعد وہ کبھی نہیں آیا۔ اس نے میرے حالات جاننے کی بھی زحمت نہ کی کہ میں کیسی ہوں، کہاں ہوں، میری شادی ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی۔ مجھے اس کی شدت سے یاد آتی تھی۔ لیکن صبر کر لیا کہ جو چیز حاصل نہ ہو اس کے لیے آرزو میں ہلکان ہونا کیا۔ وہ بھی شاید اپنی زندگی کی نئی دلچسپیوں میں گم ہو گیا تھا۔ پھر کبھی پلٹ کر خبر نہ لی، تاہم میرے دل میں اس کی یاد رہ رہ کر ٹھیس اٹھاتی تھی۔ میری شادی والدین کی مرضی سے ہو گئی۔ وقت گزرتا رہا، میں دو بیٹیوں کی ماں بن گئی۔ شوہر اچھے انسان تھے، متوسط آمدنی تھی، تاہم میرا ہر لمحہ خیال رکھتے تھے۔ ایک مطمئن زندگی گزر رہی تھی۔ بلند وقت کی یاد آتی تھی، لیکن میں نے اپنے ناکام محبت کو زندگی کا روگ نہ بنایا۔ شوہر اور بچوں کی خدمت و پرورش کے ساتھ گھر گرہستی کی مصروفیات میں وقت گزارنے لگی۔ شادی کے 10 برس بعد امی ابو کا یکے بعد دیگر انتقال ہو گیا۔ اب میرا سب کچھ میرا شوہر ہی تھے۔ بیٹیوں کی خوشیوں اور ان کے مستقبل کا تمام تر انحصار ان ہی پر تھا۔ خدا کی مرضی کے ایک روز وہ دفتر جاتے ہوئے موٹر بائیک حادثے کا شکار ہو کر موقع پر جاں بحق ہو گئے۔ یہ صدمہ بہت بڑا تھا کہ میں بے آسرا اور بچیاں یتیم ہو گئی تھیں۔ ہماری کفالت کرنے والا کوئی نہ تھا۔ اب پتہ چلا کہ شوہر ایک عورت کے لیے کتنی بڑی پناہ اور نعمت ہوتا ہے۔ در در کی ٹھوکریں تو نہ کھانی پڑی کہ والد صاحب مکان میرے نام کر گئے تھے، تاہم والد کے مکان میں کیا منع کیا کہ اسے ٹھیک ٹھاک کرانا تھا تاکہ کرائے پر اٹھا سکوں، جس کے لیے رقم کی ضرورت تھی۔ سر دست میرے پاس تو گزارے کے لیے بھی رقم موجود نہ تھی۔ بی ایس کیا تھا، نوکری کی تلاش میں نکل پڑی۔ ایک اخبار میں ضرورت ملازمت کا اشتہار دیکھا، لکھے ہوئے پتے پر پہنچی۔ کلرک نے بتایا کہ درخواست دے جائیں، پرسوں انٹرویو ہے، صبح ٹھیک 10 بجے آنا ہوگا۔ مقررہ دن تو 12 گئی۔ جب انٹرویو کے لیے صاحب نے بلایا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ان کے برابر والی کرسی پر ایک اور صاحب بھی براجمان تھے۔ لگتا تھا جیسے خواب دیکھ رہی ہو، بلند وقت کو 17 برس بعد دیکھ رہی تھی۔ وہ بالکل ہی ویسا تھا جیسا کہ 17 برس قبل تھا۔ وقت کی گردش نے اس پر کوئی اثر نہ کیا تھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ میرے سامنے بیٹھا ہے۔ اس نے حیران نگاہوں سے دیکھا۔ شاید اسے بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ وقت نے میرے رنگ اور روپ کافی بدل دیا تھا، لیکن اب وقار ہو گئی تھی اور پہننے اوڑھنے کا سلیقہ بھی آ گیا تھا۔ صاحب نے سوالات کیے اور میں نے جواب دیے۔ وہ مجھ سے متاثر نظر آئے تھے۔ انہوں نے کچھ نجی زندگی کے بارے میں بھی سوال کیے۔ میں نے بتایا کہ 1 سال قبل بیوہ ہوئی ہوں، شوہر کا حادثے میں انتقال ہو گیا ہے اور اپنی 2 بچیوں کی پرورش کی خاطر ملازمت کرنا چاہتی ہوں۔ اس سے پہلے کبھی ملازمت نہیں کی ہے۔ پھر تو مشکل ہے، باس نے کہا۔ ہم کو آفس ورک کے لیے کچھ تجربہ کار لوگ درکار ہیں۔ آپ سے پہلے جن خواتین نے انٹرویو دیے ہیں ان کو ملازمت کا خاصا تجربہ ہے۔ میں کچھ مایوس سی انٹرویو لاؤنج سے باہر نکلی تھی۔ امید نہ تھی کہ مجھے بلا لیں گے۔ شاید کہ قدرت بلند وقت کی ایک جھلک دکھانے کو مجھے وہاں لے گئی تھی۔ اگلے روز فون آ گیا کہ صاحب نے بلایا ہے، آپ کا سلیکشن ہو گیا ہے، فوراً آ کر اپائنٹمنٹ لیٹر لے لیں۔ سمجھ گئی کہ بلند وقت نے سفارش کیا ہے، کیونکہ وہ وہاں موجود تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس کمپنی میں وہ اچھے عہدے پر فائز ہے۔ تب ہی اسے انٹرویو بورڈ میں شامل کیا گیا تھا۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ بلند وقت نے ہی میری سفارش کی تھی اور باس نے ملازمت پر رکھ لیا تھا۔ میں اس کی سفارش پر نوکری کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن مجبوری تھی، کیونکہ مجھ سے ناتجربہ کار کو نوکری ملنی مشکل تھی۔ یہ تو ایک اتفاق ہی ہو گیا تھا، ورنہ ملازمت کے لیے کتنے دھکے کھانے پڑتے ہیں جانتی تھی۔ اگلے روز بلند وقت کا فون آ گیا۔ زیبا، میں بول رہا ہوں، صد شکر تم مل گئی۔ جب ملنا تھا
ملے نہیں، آپ کیوں شکر کر رہے ہو؟ میں نے بے رخی سے جواب دیا۔ امریکہ سے آنے کے بعد ایک بار تمہارے شہر گیا تھا، محلے کے ایک صاحب سے تم لوگوں کا پوچھا، انہوں نے بتایا تمہارے والد کا انتقال ہو گیا ہے، تمہاری شادی ہو چکی ہے اور تم کراچی جا چکی ہو۔ اس اطلاع سے تو قصہ ہی ختم ہو گیا اور کھوج لگا کر کیا کرتا؟ کیا تم نے شادی کر لی؟ ہاں کی تھی، لیکن غیر ملکی لڑکی تھی، نباہ نہ ہو سکا، جلدی اس نے طلاق لے لی، تو پھر شادی نہ کی، واپس پاکستان آ گیا، سوچا اب تم جیسی لڑکی ملے گی تب ہی شادی کروں گا۔ کافی عرصہ بیت گیا، میری زندگی میں کئی لڑکیاں آئیں لیکن تم جیسی نہ ملی، مجھ کو ہمیشہ تم ہر ایک سے ممتاز اور الگ تھلگ لگی، اب تم اچانک مل گئی ہو تو میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے، سوچا کہ تم سے معافی مانگوں گا اور شادی کی درخواست پیش کروں گا، تہیہ کر لیا ہے کہ اب اگر شادی کی تو تم سے ہی کروں گا، یہ ممکن نہیں، میں دو بیٹیوں کی ماں ہوں جو اب جوانی کے دور میں قدم رکھ چکی ہیں، میرا خیال دل سے نکال دو اور دوبارہ مجھے فون مت کرنا۔ یہ کہہ کر میں نے ریسیور رکھ دیا، اسے میری سرد میری سے جیسے دھچکا لگا ہو۔ دوبارہ فون ملایا، گھنٹی بجتی رہی اور میں نے فون نہ اٹھایا۔ میں اس بیتے وقت کو پھر سے آواز دینا نہ چاہتی تھی، اپنی بچیوں کا ہر شے سے زیادہ خیال تھا، انہیں اپنے ماضی کے بارے میں بالکل بھی آشنا کرنا چاہتی تھی کہ ان کی نظروں میں میرا امیج خراب ہو جاتا۔ وہ مجھے ایک اچھی ماں سمجھتی تھی اور میں اچھی ماں ہی رہنا چاہتی تھی۔ بلند بخت مسلسل فون کرتا، میں نے نہ اٹھایا تو ایک دن وہ خود اس کمرے میں آ گیا جہاں میں دفتر میں بیٹھ کر کام کرتی تھی۔ اس نے معافی طلب کی اور کہا کہ میری درخواست پر غور کرو، میں تمہیں شریک حیات بنانا چاہتا ہوں، لیکن میں نے اس کی درخواست کو رد کر دیا اور سیدھے منہ بات نہ کی۔ میں نے کہا بلند صاحب، شادی کی ایک عمر ہوتی ہے، اب میں دو بچیوں کی ماں ہوں اور مجھے ان کا مستقبل بنانا ہے جو ہر شے سے زیادہ ضروری ہے اور اہم ہے، یہ ملازمت میں انتہائی مجبوری کی وجہ سے کر رہی ہوں، مجھے تنگ مت کرنا اور نہ میرا پیچھا کرنا ورنہ ملازمت چھوڑ دینے پر مجبور ہو جاؤں گی۔ اس بار میری باتوں سے اوس پڑ گئی، وہ بجھ کر رہ گیا، پہلے تو میں اس کے انکار پر رو رو کر پاگل ہوئی تھی اور اب اسی کو رد کر رہی تھی، یہ تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جب میں نے ملازمت سے استعفیٰ دیا تو بلند بخت میرے پاس آیا اور کہا آخری بار مخاطب ہوں، پھر کبھی تم کو نظر نہیں آؤں گا۔ اس نے خود کو لعنت ملامت کی کہ میری وجہ سے تم ملازمت چھوڑ رہی ہو، اگر میں تم سے اصرار نہ کرتا تو تم یہ قدم نہ اٹھاتی، تم نے اپنی زندگی کو مسائل کی بھٹی میں جھونک دیا۔ اب بھی کہتا ہوں نوکری مت چھوڑو، میں یہ شہر چھوڑ جاؤں گا، تم کو دوبارہ کبھی نظر نہ آؤں گا، میرا یقین کرو۔ میں نے مگر اس کا یقین نہ کیا، اس کا دکھ جیسے بڑھ گیا ہو، میرا بھی دکھ بڑھ گیا، میں کیا اس مرود الزام ٹھہراتی، اس نے خود کو مجرم بنا لیا تھا، اس کے بعد کتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑا بتا نہیں سکتی، اپنی بچیوں کو ان کی منزلوں تک پہنچانے کے لیے میں اس طرح حالات کی بھٹی میں پگھلتی رہی جیسے سونے کی اینٹ بھٹی میں پگھلتی ہے۔ آج میری بیٹیاں باعث زندگی بسر کر رہی ہیں، ایک ڈاکٹر دوسری انجینئر بن چکی ہے، ان کی شادیاں اچھے گھرانوں میں ہو گئی ہیں، وہ خوشحال زندگی بسر کر رہی ہیں اور اکثر میرے ہاتھ چوم کر کہتی ہیں کہ ماں ہو تو آپ جیسی، اماں آپ کتنی مقدس ہیں، اور میں نم آنکھوں سے جواب دیتی ہوں خدا تم کو زندگی کی ساری خوشیاں دے، میں تمہاری خوشیوں کے لیے ہی تو زندہ ہوں۔